بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ المجادلہ کی، جو کہ 28ویں پارے میں آتی ہے اور قرآن کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر ہے 58 اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 105۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا جو نام ہے وہ اسی کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بحث کرنا یا لڑنا۔ اس کے 4 طرح کے ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، لیکن ان ٹاپک سے پہلے ان کی جو شروع کی آیات تھی اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ جان لیجئے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے بیسیکلی اپنی بیوی کو کچھ ایسے کلمات کہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت۔ تو انہوں نے بیسیکلی اس زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے کلمات کہنے سے یا کسی ایسے نام سے ایسوسیٹ کرنے سے جو ہے وہ اس کو طلاق سے بھی زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا، تو پھر جو ان کی بیوی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حکم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق اس میں طلاق ہو گئی ہے۔ تو پھر ان کی بیوی نے اللہ سے بھی جو ہے وہ گلہ کیا، تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اس کی وضاحت کی گئی۔ تو اس کے کچھ احکامات آئے کہ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اور پھر یہ کہنا کس طرح ہے۔ تو یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا جس میں شروع کی آیت اتری۔ تو اس کے 4 ٹاپکس جو ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایسے ناموں سے پکارنا جو کہ جائز نہیں ہیں اور ان کی کچھ ہدایات۔ اور دوسرا یہ ہے، ٹاپک نمبر 2 ہے سرگوشی یعنی وسپرنگ، اور ٹاپک نمبر 3 ہے محفل کے آداب، اور ٹاپک نمبر 4 ہے مومن کی محبت۔ تو ٹاپک 1 سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی، وہ شروع کی آیات جو اتاری وہ اس لیے اتاری تھی کہ انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ اس طرح آپ کی بیوی کو طلاق تو نہیں ہوئی، یعنی اپنی بیوی کو ایسے ناموں سے بلانا جو بیسیکلی آپ کے جسے کہتے ہیں جو کہ ریکمینڈڈ ایکشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی کہ اگر تم اپنی بیوی کو اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کہو گے تو ان سے وہ تمہاری ماں، بیٹی یا بہن نہیں بن جائے گی، بلکہ وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی۔ لیکن البتہ اس پہ آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی ایسے ناموں سے پکارنا جو ہے وہ گناہ ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس کا پھر کفارہ یہ ہوگا کہ یا تو اس کو کسی غلام کو آزاد کرانا ہوگا، اپنی بیوی کے پاس واپس جانے سے پہلے اس کو ایک کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو 3 آپشنز ہیں، یا تو کسی غلام کو آزاد کروا لو، یا نمبر 2 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ ٹاپک نمبر 2 تھا سرگوشی یعنی وسپرنگ کرنا، تو کان میں بات کرنا، چھپ کے کان میں بات کرنا محفل میں۔ تو یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب 3 مسلمان بیٹھے ہونا تو آپ کسی ایک کو علیحدہ کر کے کان میں بات نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسرے کا دل دکھ سکتا ہے، اس کو جو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے، اس ایکٹ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کیا گیا۔ ٹاپک نمبر 3 ہے محفل کے آداب۔ محفل کے آداب جو ہیں ایٹیکیٹس آف گیدرنگ، یہ بتائے کہ جو محفل ہے اس کو کھلا یا کشادہ رکھا جائے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، اور پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا اس جگہ پر زیادہ حق ہے، اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے وہ۔ اور آخر میں یہ بتایا کہ جب آپ کو محفل سے جانے کا کہا جائے تو آپ کو محفل سے چلے جانا چاہیے۔ محفل ختم ہو جائے تو محفل سے چلے جانا چاہیے، یا محفل سے جانے کا کہا جائے تو محفل سے چلے جانا چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ٹاپک 4 ہے مومن کی محبت۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایک سچا اور پکا مومن جو ہے وہ مومن سے ہی محبت کرے گا، وہ مسلمانوں کے لیے محبت رکھے گا دل میں، اور نہ کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے یا اللہ کے دشمنوں کے لیے، یعنی وہ اللہ پاک کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اور اس چیز کی جو مثال ہے وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا، چاہے وہ ان کے کتنے عقیدی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، باپ اور بیٹے بھی جنگ میں سامنے آ گئے تو اللہ کے رسول کے لیے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔